بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو بگ انفو پلانٹ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت سے متعلق ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم غالباً یہ ہے کہ جب شام میں سے امن ختم ہو جائے گا تو پوری دنیا میں سے امن ختم ہو جائے گا اور یہ ملحمۃ الکبریٰ کا آغاز ہوگا۔ شام کو تباہ کر دیا گیا ہے اور بالکل احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق پوری دنیا میں سے امن ختم ہو گیا ہے۔ ویورز، رشیا یوکرین وار کو شروع ہوئے پورے 9 مہینے گزر چکے ہیں اور حالات انتہائی کشیدہ ہوتے چلے جا رہے ہیں اور نیوکلیئر ویپنز کے استعمال کرنے کا خدشہ دونوں طرف سے کیا جا رہا ہے اور یہ خدشہ دن بہ دن زور پکڑ رہا ہے اور حالات انتہائی تیزی سے ملحمۃ الکبریٰ یعنی کہ تیسری جنگ عظیم کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ کیوبا میزل کرائسس کے بعد اس وقت دنیا ایک بار پھر ایٹمی جنگ کے بہت قریب آ کھڑی ہے۔ ویئرز، اس جنگ کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ اس جنگ کی بنیادی وجہ یوکرین کا نیٹو میں شمولیت اختیار کرنے کا فیصلہ تھا، جس کو رشیا اپنی ملکی سالمیت کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ سمجھتا ہے، کیونکہ یوکرین کے نیٹو میں شامل ہونے سے نیٹو اپنی افواج کو یوکرین میں داخل کر دیتا اور اپنے فوجی اڈے یوکرین میں بنا لیتا، جو کہ بالکل رشیا کی سرحد کے ساتھ ہے، اور اس سے رشیا کی نیشنل انٹیگریٹی خطرے میں پڑ جاتی۔ ویورز، یوکرین کے سرحدی علاقے جو رشیا کی سرحد کے ساتھ لگتے ہیں، جن میں خرکیف، ڈونٹسک، کہرسون، لوہانسک، مائکولیو اور زیپوریزیا شامل ہیں، رشیا نے ان علاقوں میں ان 9 مہینوں میں جنگ لڑ کر اور یہاں پر ریفرینڈم کروا کے ان علاقوں کو اپنے ملک میں شامل کر لیا ہے اور اپنے ملک کا حصہ بنا لیا ہے۔ اور پچھلے دنوں روسی صدر ولادیمیر پیوٹن نے اپنے ملک میں ایک تقریب رکھی اور اس تقریب میں اعلان کیا کہ یوکرین کے جن علاقوں کو رشیا نے ریفرینڈم کے بعد اپنے ملک میں شامل کیا ہے، ان کی شمولیت کے بعد رشیا پہلے سے کہیں زیادہ بڑا ملک بن چکا ہے، اور امریکہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر ان علاقوں کو جو کہ رشیا کا حصہ بن چکے ہیں ان پر حملہ کیا گیا تو یہ رشیا کی نیشنل انٹیگریٹی پر حملہ ہوگا اور رشیا اپنے ملک کے دفاع کے لیے آخری حد تک جائے گا، جس سے مراد نیوکلیئر وار ہیڈز کا استعمال ہے۔ جبکہ دوسری طرف امریکہ کی طرف سے بھی ایک ایسی ہی اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، جس میں امریکی صدر جو بائیڈن نے ولادیمیر پیوٹن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ مسٹر پیوٹن، اگر امریکہ یا اس کے اتحادی ممالک یعنی نیٹو کے اراکین جو کہ موجودہ ہیں یا فیوچر میں ہوں گے، ان پہ اگر حملہ کیا گیا تو امریکہ ان کے ایک ایک انچ کے دفاع کے لیے ہر حد تک جائے گا، اور وہ حد ایٹم بامز ہے۔ ویورز، یوکرین نے رشیا کے حملے کے باوجود نیٹو میں شامل ہونے کی درخواست دے دی تھی اور عنقریب یوکرین نیٹو میں شامل ہو جائے گا، اور جب ایسا ہوگا جو کہ بہت جلد ہو جائے گا، جیسا کہ جو بائیڈن نے کہا کہ امریکہ نیٹو الائز میں شامل ہر ملک کے ہر انچ کے دفاع کے لیے آخری حد تک جائے گا، تو یوکرین کے وہ علاقے جن کو رشیا نے ریفرینڈم کے بعد اپنے ملک کا حصہ بنا لیا ہے، امریکہ ان کے لیے آگے بڑھے گا اور ان کو آزاد کروانے کے لیے رشیا سے جنگ کرے گا، اور جب ایسا ہوگا تو رشیا اسے ڈائریکٹلی اپنے اوپر حملہ تسلیم کرے گا، جس کا انجام ایٹمی جنگ یا تھرڈ ورلڈ وار یعنی ملحمۃ الکبریٰ ہوگا، جبکہ رشیا بار بار ایٹم بمز کے استعمال کرنے کا اظہار کر چکا ہے۔ یوایس ممکنہ ایٹمی جنگ کے پیش نظر یوکرین میں لوگوں نے آیوڈین پیلز جمع کرنا شروع کر دیا ہیں، جو کہ کیو جو یوکرین کا دارالحکومت ہے، اس کی انتظامیہ نے اس کا بندوبست کیا ہے۔ اس کے علاوہ لوگوں نے اپنے گھروں کے بیسمنٹ میں پانی اور ایسا کھانا جو کہ خراب نہ ہو، اور سیلنگ ٹیپس وغیرہ جس سے کھڑکیاں سیل کیا جا سکیں تاکہ ریڈیشن سے بچا جا سکے، اور اسی طرح کے مزید اقدامات کرنا شروع کر دیے ہیں جو ان کے ایٹمی حملے کے درمیان سروائیو کرنے میں مدد کر سکیں۔ جبکہ یہ اسٹیٹمنٹ بھی سامنے آئی ہے جس میں رشیا نے کہا ہے کہ ورلڈ وار 2 میں امریکہ نے ہیروشیما اور ناگاساکی پر بامز گرا کر پوری دنیا کو حیرت میں ڈالا تھا، اب ایسا کرنے کی باری رشیا کی ہے، جو کہ انتہائی خطرناک حالات کی طرف ایک اشارہ ہے۔ ابھی پچھلے ہی دنوں روس کی ایک سب مرین جو کہ آرکٹک سرکل میں موجود تھی، اچانک نیٹو کے ریڈار سے غائب ہو گئی۔ یہ ایک نیوکلیئر سب مرین تھی اور یہ آرکٹک سرکل میں اس جگہ موجود تھی جہاں سے امریکہ بہت قریب تھا، اور اس سب مرین کے غائب ہوتے ہی نیٹو نے الرٹ جاری کر دیا کیونکہ ممکنہ حملے کا خطرہ تھا۔ ویورز، یہ تمام تر حالات اس چیز کا اندیہ ہیں کہ دنیا ملحمۃ الکبریٰ کے بہت قریب ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا، جس کا مفہوم غالباً یہ ہے کہ اللہ پاک سے امن طلب کرو، اور اگر جنگ تمہارے اوپر مسلط کر دی جائے تو اسے جی جان سے لڑو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس پرفتن دور میں تمام مسلم امہ اور پوری دنیا کو اپنے امان میں رکھیں۔ اپنے خیالات کا اظہار کامنٹ باکس میں کیجیے گا، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ میں ملتا ہوں آپ سے ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔